آج کی دعا وہ دعا بتا رہا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام کبھی بھی ان دعاؤں کا پڑھنا نہیں چھوڑتے تھے۔ یہ دعا جو پڑھوا رہا ہوں حضور نے زندگی میں کبھی بھی نہیں چھوڑی ہے، صبح شام بہت اہتمام سے پڑھتے تھے۔ صحابہ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہم ہوتے تھے تو صبح شام حضور زور زور سے پڑھتے تھے، اس طریقے سے کہ ہم بھی سنتے تھے۔ تو یہ دعا ہمیں بھی یاد کر لینی چاہیے۔ اب پڑھیے میرے ساتھ دعا۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی وأعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ یہ حدیث ابو داؤد میں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ پڑھتے تھے۔ وہ جو جملے میں نے پڑھوائے ہیں یہ نبی کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں۔ میں ترجمہ بھی آپ کو پڑھوا دیتا ہوں، ترجمہ بھی پڑھ لیجیے آپ۔ ترجمہ: یا اللہ، میں آپ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ یا اللہ، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں اور اپنے دین، دنیا، اہل و عیال اور مال و منال میں عافیت اور سلامتی چاہتا ہوں۔ یا اللہ، آپ میرے عیوب پر پردہ ڈال دیجئے اور مجھ کو خوف کی چیزوں سے امن نصیب فرمائیے۔ یا اللہ، آپ میری آگے، پیچھے، دائیں، بائیں اور اوپر سے حفاظت فرمائیے، اور اے اللہ، میں آپ کی عظمت کی پناہ لیتا ہوں اس سے کہ میں نیچے کی جانب سے اچانک ہلاک کر دیا جاؤں۔ کیسا زبردست ترجمہ ہے! یہ دعا کے پڑھنے کا بھی اہتمام کیجئے۔ یہ بھی میری کتاب مومن کا ہتھیار میں صبح شام کی دعاؤں میں لکھ دی ہے میں نے، لیکن سننے سے آدمی کو زیادہ سمجھ میں آتا ہے، اس کے لیے میں آپ کو بول کر سمجھا رہا ہوں۔ پورا قرآن میں نے حرم شریف میں سنا اس مرتبہ، تو اللہ تعالیٰ جگہ جگہ فرماتے ہیں کہ تمہیں ہدایت چاہیے، دھیان سے سنو، تمہیں ہدایت چاہیے، دھیان سے سنو، تو ہدایت چاہیے، دھیان سے سنو۔ اس لیے یہ جو دعائیں پڑھوا رہا ہوں یا سبق دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک المن کلہ، لك الشكر كله ولك الملك كله، لك الخلق كله ولك الفضل كله، وإليك يرجع الأمر كله، وإليك يصعد الكلم الطيب كله۔ اللهم لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها۔
اللهم لا تردنا خائبين بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إليك وإلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا. يا حنان يا منان أدخلنا الجنة من باب الريان. اللهم إنك قلت في كلامك وقولك الحق ادعوني يستجب لكم فدعوناك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك برحمتك یا ارحم الراحمین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ پورے تالی پورا والوں کو قبول فرما. ان کے قرب و جوار والی بستیوں کو قبول فرما. جتنا مجمع آیا ہے ان سب کو قبول فرما. اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے, اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما, اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما. اور جس نے 5 لاکھ مرتبہ پڑھنے کا ارادہ کیا ہو, اے اللہ اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے, تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے. اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھیو, اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا, اور نیک لوگوں کی فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا. لکھنا بھی آپ کا کام ہے, مٹانا بھی آپ کا کام ہے, لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہے. اے اللہ وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے, اے اللہ اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے, اس کا خیال نکال دے, اس گلی میں آنے جانے کو ختم فرما دے. اور وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے, اور اس گلی میں آنا جانا عافیت سے ہمارے لیے آسان فرما دے. اے اللہ ہم سب کی جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے, ہم سب کی جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے. اے اللہ جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے میری ساری دعاؤں میں اس کا پورا پورا حصہ عطا فرما, اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.